نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین و سامعات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے بیت اللہ کی تعمیر نو۔ دراصل اس کا تعلق سیرت کے ساتھ اس وجہ سے ہے کہ میں آپ کو تھوڑی سی اس کے بارے میں تفصیل بھی عرض کروں گا کہ بیت اللہ کی تعمیر نو جب قریش نے کی تھی تو ایک بہت بڑا ایک آپس میں اختلاف پیدا ہوا تھا، اور اس اختلاف کو جو حل کیا تھا وہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کیا تھا۔ تو اس وجہ سے اس کا ڈائریکٹ تعلق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو بیت اللہ کی تعمیر کے متعلق بیان کر دوں۔ بیت اللہ یہ سب سے پہلے اس کو جو تعمیر کیا تھا وہ فرشتوں نے کیا تھا، اور پھر اس کے بعد جب کائنات بنی اور اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی دوبارہ تعمیر فرمائی تھی۔ اور اس کے متعلق کیا آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو ایسے تعمیر کیا کہ اس کی بنیادیں بنا دی، اور پھر اللہ رب العالمین نے بیت المعمور کو آسمان سے نازل فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد جب طوفان نوح آیا، طوفان نوح کے وقت بیت اللہ کو اللہ رب العالمین نے یہاں سے اٹھا لیا تھا، بیت اللہ موجود نہیں رہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد چونکہ طوفان نوح میں ساری کی ساری کائنات پانی سے تلچھٹ ہو گئی تھی، اور کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی، پانی اپنے جوبن پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو بچانے کے لیے اٹھا لیے۔ اور پھر بہت لمبا عرصہ بیت اللہ کی کسی قسم کی کوئی تعمیر باقی نہیں رہی تھی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بہت سارے انبیاء آئے تو یہ زمین بغیر بیت اللہ کے رہی تھی۔ اور پھر ایک قوم، دو قومیں عمالقہ اور جرہم آئی، انہوں نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا، لیکن پھر یہ دوبارہ سے یہ ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہاں پر جیسے اللہ رب العالمین نے سارا چودھویں پارے میں اس کو بیان، 13ویں پارے میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے اٹھایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کو یہاں پر چھوڑا، اور پھر اس کے بعد یہاں پورا ایک علاقہ آباد ہوا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ دراصل وہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو اس طرح سے تعمیر کیا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے مزدور تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری تھے، اور سارا نقشہ جو بنایا تھا وہ جبرائیل امین لے کر آئے تھے۔ چونکہ جو اس کی تعمیر تھی، اس کا جو بنیادیں تھی وہ بنیادیں ختم ہو چکی تھی۔ ان بنیادوں کے ختم ہو جانے کی وجہ سے معلوم نہیں ہو رہا تھا، تو حضرت جبرائیل امین نے باقاعدہ بنیادوں کی نشاندہی کی، اور پھر اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا۔ اور وہ جو پتھر ہے، جو بڑا ہی مشہور پتھر ہے جس کو ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں، وہاں پر موجود پتھر جو ہے، یہ دراصل وہ پتھر تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تو جب اوپر ایک انسانی قد سے اوپر جب
دیواریں ہو گئی تو یہ پتھر اونچا ہو جایا کرتا تھا، اور جب نیچے آنے کی حالت پڑتی تو یہ پتھر نیچے آ جایا کرتا تھا، اور آج تک اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ تو یہ تعمیر تھی بیت اللہ کی، اور جو باقاعدہ تعمیر ہوئی، اور اس بنیاد پر آج تک یہ تعمیر چل رہی ہے۔ لیکن جو ابراہیمی بنیادیں تھی وہ دراصل اس طرح سے تھی، خیر میں آپ کو اس طرح سے سمجھاتا ہوں کہ یہ جو بیت اللہ ہے، جیسے یہ بیت اللہ شریف ہے، ابراہیمی بنیادیں اس طرح تھی کہ یہ جو دروازے ہیں، دروازے یہ دو دروازے تھے اس کے، ایک دروازہ جس کو ہم ملتزم والی سائڈ پر، اور ایک بالکل اس کے اپوزٹ دوسری طرف، یہ دو دروازے تھے، اور یہ دونوں دروازے یہ دراصل بالکل لگے ہوئے تھے زمین کے ساتھ، اور یہ حتیم کا حصہ ہے، اس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ یہ جو حتیم کا حصہ ہے یہ حصہ شامل تھا بیت اللہ کے اندر، یہ سارا کا سارا بیت اللہ تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد یہ تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح سے، یہ پوری بنیاد تھی اور اس طرح سے اس کو بنایا گیا تھا۔ پھر یہ چلتا رہا اور اس پہ مختلف بسا اوقات اس کی دیواریں بوسیدہ ہوئی، اور بسا اوقات اس کا مختلف حالات جو ہے وہ بیت اللہ کو درپیش آتے رہے۔ پھر ایسا ہوا کہ قریش نے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا، دوبارہ تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا، اور یہ اس دوبارہ تعمیر ہونے کی بہت ساری وجوہات تھی جو آپ کے سامنے یہ لکھی ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے قبل بیت اللہ کا چھت نہیں تھا، بیت اللہ کا چھت نہیں تھا، اور نشیب میں، بیت اللہ جیسے آپ کو معلوم ہے آج بھی نشیب میں ہے، نشیب کا مطلب ہوتا ہے نیچے، نیچے ہونے کی وجہ سے جب بھی پانی آتا تو بیت اللہ میں پانی آ جایا کرتا تھا، ایک وجہ تو یہ تھی۔ دوسری بات یہ ہوا کہ اس کی جو دیواریں تھی وہ بہت بوسیدہ ہو چکی تھی، تو قریش نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اس بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کریں گے اور صرف اس میں حلال کی کمائی لگائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 35 سال تھی۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ حلال کی کمائی لگائیں گے تو سب قبیلوں نے اپنی حلال کمائی جمع کرنا شروع کی۔ اسی عرصے میں جدہ کی جو بندرگاہ تھی یہاں ایک جہاز آیا، اور جہاز آ کر ٹوٹ گیا، تو اس کے پھٹے وہاں سے خرید لیے گئے تاکہ اس کا چھت بھی تعمیر کیا جا سکے۔ اور پھر کوئی ایسا، کیونکہ یہ جو معمار نگاری ہے اور چیز کو بنانا اس کا علم نہیں تھا، تو ایک رومی معمار تھا، ولید بن مغیرہ نے اس کا انتظام کیا، باقوم اس کا نام تھا، اس نے اس کو پھر تعمیر کیا۔ اور اس کی تعمیر پھر اس طرح سے انہوں نے شروع کی کہ سب سے پہلے انہوں نے بیت اللہ کو انہوں نے تبدیلیاں کی اس میں۔ سب سے پہلے ایک تو اس کا جو دروازہ ہے بیت اللہ کا، یہ دروازہ انہوں نے یہاں سے اٹھا لیا اور اس کو اوپر کر دیا، دروازہ ایک کر دیا، دوسرا والا دروازہ یہاں سے بند کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ جس کو ہم چاہیں وہ بیت اللہ میں داخل ہو سکے اور کوئی بھی داخل نہ ہو سکے۔ اور پھر انہوں نے اس کو تعمیر کرنا شروع کیا، تعمیر کرتے 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 جب یہ یہاں تک پہنچے تو اس موقع پر ان کے پاس حلال کی کمائی ختم ہو گئی تھی، چونکہ انہوں نے پہلے سے ہی یہ ایک تہیہ کیا ہوا تھا کہ حلال کی کمائی لگائیں گے، تو حلال کی کمائی ختم ہو گئی۔ تو جب حلال کی کمائی ختم ہوئی تو یہ جو بقیہ جگہ تھی انہوں نے اسی طریقے سے اس کو ایک دیوار لگا کے، ایک نشانی کے طور پر کہ یہ بھی بیت اللہ کی جگہ ہے، دیوار لگا کے انہوں نے اس کو اس طرح چھوڑ دیا۔ اس وقت تو یہ نظر آ رہا تھا کہ حلال کی کمائی ختم ہوئی، لیکن آج یہ معلوم ہوتا ہے کہ دراصل اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کے لیے انتظام فرمایا تھا، کیونکہ آج کے دور میں ہم لوگ تو بیت اللہ کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے، ہمارے لیے دروازہ نہیں کھل سکتا، لیکن حتیم کا جو حصہ ہے، اگر یہ بھی بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے، یہاں پر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھتا ہے، اور حتیم کے حصے میں عام لوگ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت انہوں نے
یہ چھوڑ دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر باقی رکھا۔ اور پھر سامعین ایک اور بڑا مسئلہ ہوا، وہ یہ کہ حجر اسود، آپ کو معلوم ہے کہ حجر اسود یہ آسمان سے لایا ہوا پتھر ہے، اس کو آسمان سے بھیجا گیا ہے۔ حجر اسود کی انہوں نے پہلے پتھر اتار لیا، اب جب دوبارہ بات آئی حجر اسود کو تنصیب کرنے کی، دوبارہ سے لگانے کی، تو بہت بڑا ایک ہنگامہ کھڑا ہوا۔ وہ ہنگامہ یہ کہ ہر قبیلہ، چونکہ یہ ایک بڑی اعزاز کی بات تھی، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارا سردار حجر اسود کو نصب کرے، اور بیت اللہ کی تعمیر کے لیے جو انہوں نے آپس میں معاہدہ کر کے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے جو جنگ و قتال کو روک دیا تھا، اب اندیشہ یہ تھا کہ اس وجہ سے دوبارہ سے قتال شروع ہو جائے گا، اور باقاعدہ سرداروں نے خون کے پیالے میں آ کے اپنی انگلیاں ڈبو کر یہ معاہدہ کیا، ہم اپنی جانوں کو نشاور کر دیں گے، ہم اپنا خون بہا دیں گے، لیکن حجر اسود کی تنصیب ہم کریں گے۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہم اس کی تنصیب کریں۔ اب بڑی پریشانی کہ بیت اللہ کی تعمیر کا موقع ہے اور اس کو تعمیر کیا جا رہا ہے، اور اس طرح سے کشت و خون اگر بہہ جائے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، ایسے کرتے ہیں کہ رات کو ہم بیت اللہ سارے خالی کر دیں گے، اور صبح سب سے پہلے جو حرم میں داخل ہوگا اور بیت اللہ کے قریب پہنچ جائے گا وہی اس کو حجر اسود کی تنصیب کرے گا۔ یہ ایک ایسا مشورہ تھا جس پر سارے کے سارے لوگ راضی ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ساروں نے حرم کو خالی کر دیا، اور صبح سویرے وہ باہر آ کر بیٹھ گئے کہ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ وہ سب سے پہلے وہ داخل ہو، اس کے سردار داخل ہو۔ لیکن اللہ کی شان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا غیبی نظام چلایا کہ جب حرم کے دروازے کھولے گئے تو سب سے پہلے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہو گئے۔ تو سب نے کہا ہذا امیننا، ہذا امیننا، یہ بڑا ایماندار شخص ہے، یہ بڑا ایماندار شخص ہے، ہمیں راضی ہے، چلو اسی کو کرنے دو۔ لیکن قربان جائیے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قربان جائیے آپ علیہ السلام کی رحمت پر، قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس کے اوپر رکھا، اور پھر تمام قبیلوں کے سرداروں کو کہا کہ سب آ جاؤ، سب کو بلا لیا۔ جب سب آ گئے، تمام قبائل کے سردار جب آ گئے تو پھر ایسا ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آپ اس کو، تمام لوگوں کو کہا کہ آپ چادر کو پکڑ لیں۔ جب لوگوں نے چادروں کو پکڑ لیا تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ سب جمع ہو جائیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں سارے کے سارے سردار یہ لے کر، چادر لے کر اس کی تنصیب کریں گے۔ تو سارے کے سارے سردار انہوں نے اپنے اس کو پکڑا، چادروں کو پکڑا، اور پکڑنے کی چادر کو پکڑا اور پکڑ کر حجر اسود کے مقام پر لے کر آ گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنی جگہ پر نصب کر دیا۔ یہ دراصل وہ حکمت عملی تھی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خوش بھی کر دیا اور تمام لوگوں کو خون کے بہانے سے بھی بچا لیا۔ یہ ہمارے آقا دو جہاں، سرکار دو عالم، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور میرے احباب، پھر اس کے بعد یہ بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، اور پھر یہ تعمیر چلتی رہی، اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کے، جب حضرت عبداللہ بن زبیر تشریف لے کر آئے اور وہ مکہ کے گورنر بنے، تو انہوں نے اس تعمیر کو تبدیل کر دیا، اور یہ تعمیر حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر کر دی، یعنی اسی طریقے سے دو دروازے کر دیے اس کے، اور بیت اللہ اور یہ دونوں دروازے زمین کے ساتھ لگا دیے۔ پھر یزید کی فوجوں نے جب حملہ کیا بیت اللہ پر، اور پھر دوبارہ، اور جو جیسے آج کل توپ ہوتی ہے اور ٹینک ہوتا ہے، اس دور میں منجنیق ہوتی تھی، پتھر ڈال کے اس منجنیق میں وہ بیت اللہ کے اوپر سنگ باری کی گئی، یزید کی فوجوں نے ایسے کیا، اور پھر جس کی وجہ سے بیت اللہ کی دیواریں وہ بوسیدہ دوبارہ ہو گئی، لیکن اس کی وجہ سے یزید مر گیا اور اس کی فوجیں واپس ہو گئی۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا، اور پھر 64 ہجری میں جا کر اس کی تعمیر مکمل ہوئی، اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس تعمیر کو جب مکمل ہوئی تو 100 اونٹ ذبح کیے۔ اور میرے احباب، پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے بعد حجاج بن یوسف آیا۔ اچھا، اب ایک بہت بڑا پرابلم شروع ہو گیا تھا۔ اب یہ اموی اور عباسی، ان دونوں کے آپس میں، اب اگر کوئی اموی خلیفہ آتا تو وہ بیت اللہ کو اسی طریقے سے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد تھی اسی طریقے سے اس کو بنا دیتا، اور جب کوئی عباسی خلیفہ آتا وہ دوبارہ جس طریقے پہ آج موجود ہے اس طریقے سے بنا دیتا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک عجیب واقعہ بھی سناؤں کہ جب بیت اللہ فتح ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ فتح ہو گیا، آپ علیہ السلام نے تشریف لے کر آئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کو دوبارہ ابراہیمی بنیادوں پر تعمیر کر دوں۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کو دوبارہ ابراہیمی بنیادوں پر تعمیر کروں، یعنی اس کے 2 دروازے ہوں اور دروازے زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہوں، لیکن چونکہ یہ لوگ مکہ کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے، اگر میں نے بیت اللہ کی تعمیر کو چھیڑا تو ان میں تفرقہ ڈل جائے گا، یہ سمجھے گا کہ شاید ہماری تعمیر کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو امت کو تفرقہ سے بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہنے کے باوجود ابراہیمی بنیادوں پر بیت اللہ کو تعمیر نہیں فرمایا، تاکہ امت ٹوٹے نہیں، چاہنے کے باوجود۔ تو یہی وجہ تھی کہ جب اموی خلیفہ آتے وہ یہ کہتے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اس وجہ سے ہم اس کو ابراہیمی بنیادوں پر تعمیر کریں گے۔ پھر جب عباسی خلیفہ آتے تو وہ یہ کہتے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے لیکن حضور نے کیا نہیں، اس وجہ سے ہم اس کو دوبارہ سے جیسے قریش مکہ نے پہلے تعمیر کیا تھا، جو جیسے آج موجود ہے اس طرح سے تعمیر کریں گے۔ تو اس طرح بیت اللہ ہر خلیفہ کا کھیل بن گیا۔ پھر جب خلیفہ ہارون الرشید تشریف لے کر آئے تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے زمانے میں تھے، یہ بھی اموی تھے، تو انہوں نے دوبارہ حجاج بن یوسف کی تعمیر کو تبدیل کرنا چاہا اور یہ کہا کہ میں حجاج بن یوسف کی تعمیر کو تبدیل کر کے دوبارہ اس کو ابراہیمی بنیادوں پر لاؤں گا۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا اور کہا کہ نہیں، بس اس کے بعد بیت اللہ کی تعمیر کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے، اس طرح تو بیت اللہ جو بادشاہ ہیں ان کا کھیل بن جائے گا اور اس کی تعمیر جاری رہے گی، ہر آنے والا اس کو تبدیل کر دے گا۔ تو اس طرح اللہ کے بہت بڑے ولی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان سے یہ بڑا عظیم کام لیا، ان کے فتوے کے بعد آج تک پھر بیت اللہ اسی تعمیر پر موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد مختلف ادوار آئے۔ بیت اللہ میں ایک یہ ہوتا تھا کہ اس پہ ہمیشہ سیلاب آ جایا کرتا تھا۔ یہ کچھ تصویریں ہیں جو آپ کے سامنے یہ پیش ہیں، یہ اس طرح سیلاب آ جایا کرتا تھا اور پانی بھر جایا کرتا تھا۔ یہ دیکھیں بیت اللہ کے ارد گرد پانی ہی پانی ہے، اور یہ صفا مروہ سعی کی جگہ ہے جہاں پر پانی ہی پانی ہے، جس کی وجہ سے بڑا نقصان پہنچتا تھا۔ پھر
عبدالعزیز نے اس کی تعمیر کا کام شروع کیا دوبارہ سے. جو پہلا سعودیہ جب آزاد ہوا، خلافت عثمانیہ سے جب ٹوٹا، تو سب سے پہلے عبدالعزیز نے اس کو دوبارہ سے، شاہ عبدالعزیز انہوں نے اس کی تعمیر کی. اور پھر اس کی بڑی تعمیر جو دوبارہ ہوئی وہ تعمیر ہوئی شاہ فہد کے دور میں. یہ اس وقت پھر سب کچھ تبدیل کر دیا گیا، اور پھر شاہ عبداللہ کے دور میں، اور ابھی تک وہ تعمیر جاری ہے. تو یہ تھوڑی سی تاریخ تھی بیت اللہ کے حوالے سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے چونکہ اس کا تعلق تھا، تو اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا. اور یہ آپ علیہ السلام کی عمر 35 سال ہے، اور پھر بیچ کا جو عرصہ ہے جو 5 سال کا، اس میں کوئی خاص ذکر نہیں ہے اتنا. تو انشاءاللہ العزیز یہاں پر جو سیرت کا پہلا حصہ ہے بعثت سے قبل، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے کا جو حصہ ہے، یہ یہاں پہ مکمل ہو جاتا ہے. انشاءاللہ ہم کل کی مجلس سے نبوت ملنے کے بعد، یعنی بعثت سے بعد کا جو حصہ ہے وہ باقاعدہ شروع ہوگا، اور وہی دراصل حصہ ہے جس کو ہم شریعت بھی کہتے ہیں. جب آپ کو نبوت مل گئی اور پھر اس کے بعد کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تھے، اور آپ علیہ السلام نے کیا کیا کیا، تو انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم اس کو بیان کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اسی طرح جڑے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سیرت النبی کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ سلسلہ اسی طریقے سے قائم و دائم رہے، اور اسی طریقے سے یہ بڑھتا رہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اسی طریقے سے اپنے دین سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا رحیم اللہ، یا کریم اللہ، اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اپنی رضا والا معاملہ فرما. یا رحیم اللہ اس وبا کو ختم فرما، اس وائرس کو ختم فرما. رمضان المبارک آنے سے قبل یہ سارے معاملات درست فرما دے. یا اللہ سارے معاملات درست فرما دے، اس کا پھیلاؤ روک دے. ابھی تک جو اس سے بیمار ہو چکے ہیں ان کو شفا عطا فرما، اور ابھی تک جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت کاملہ فرما. اور یا رحیم اللہ باقی تمام لوگوں کی حفاظت فرما، تمام لوگوں کی حفاظت فرما. رمضان المبارک سے قبل یہ سارے معاملات درست فرما دے، تاکہ ہم اچھے طریقے سے تراویح ادا کر سکیں، ہم اچھے طریقے سے ہم تیری عبادت کر سکیں. ہم تیرے رحم کے محتاج ہیں، اپنا رحم فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.